Subscribe our YouTube channel and watch our videos. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تھے مردہ، تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندہ کیا، تم کو اللہ نے زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر تم کو زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. صدق اللہ علیہ. کیف تکفرون، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا، مگر رسول خدا کے انکار کو خدا ہی کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا ہے. کنتم امواتا فاحیاکم، اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہے جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع کیا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا. یہ اس کی ابتدائے پیدائش کا ذکر ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصہ کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کی بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا. اسی طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا. دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز. پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ فاصلہ نہ تھا، اس لیے اس میں حرف فا استعمال کیا گیا، فَأَحْيَاكُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس لیے وہاں لفظ ثم اختیار کیا گیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم بعد مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ثم الیہ ترجعون، یعنی کہ پھر تم اسی ذات پاک کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اس سے میدان حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انعامات اور احسانات کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، اور جو سارے انعامات اور احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی اور موت، آخرت اور زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں.
یہ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت ہے۔ اس آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا منکر ہو، اگرچہ وہ بظاہر خدا کی وجود اور عظمت کا انکار نہ کرے، مگر اللہ کے نزدیک وہ منکرین خدا ہی کی فہرست میں شمار ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر وہی زندگی ملتی ہے جو کہ اس دنیا کی زندگی ہے، یعنی اسی جسم کے اندر وہی روح لوٹ کر آتی ہے اور یہی جسم زندہ ہوتا ہے، اور اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ وہ قبر کے اندر سوال و جواب بھی کرتا ہے، اور قبر کے اندر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، قبر کے اندر ذکر اذکار اور عبادات بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی نص کے قطعی خلاف ہے، وہ اس نص کے قطعی منکر ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں دنیا کی قبر کے اندر اس کو دوبارہ اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ زندگی عطا ہوتی ہے، اگر اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ زندگی عطا ہوتی ہے اس قبر کے اندر، پھر تو اللہ کا قرآن 3 موتوں کا ذکر کرتا، 3 زندگیوں کا تذکرہ کرتا، لیکن اللہ رب العزت کے کلام مقدس میں 2 زندگیوں کا ذکر ہے، 2 موتوں کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ قبر کی جو زندگی ہے وہ اس جسم اور اس روح کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح کہ مفسر قرآن مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اعظم پاکستان نے معارف القرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ برزخی زندگی کیا ہے۔ اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے، قبر کی زندگی جس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی، بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کے ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی، اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں ہے جس کا جداگانہ ذکر کیا جائے، یعنی کہ اگر یہ مستقل زندگی ہوتی تو اللہ کا قرآن 3 موتوں اور 3 زندگیوں کا تذکرہ کرتا، کیونکہ قیامت کے پہلے سور کے ساتھ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ اگر کوئی ذی روح ہے تو اس کو بھی موت آنی لازم ہے اور اس کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت کے اندر سورہ مومن کے اندر 24ویں سپارے کے اندر کافر اس چیز کا اعتراف کریں گے، وہ کہیں گے قالوا ربنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کافر کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 موتیں عطا کی، واحییتنا اثنتین، اور 2 زندگیاں عطا کی، فاعترفنا بذنوبنا،
اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، پر کیا کوئی ہے نکلنے کا راستہ؟ قرآن کی نص کو سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ لہذا جب قیامت کے دن انسان اٹھے گا اپنی قبروں سے یا جہاں پر اس کی جسم کے ذرات پڑے ہوں گے، تو وہ جب اٹھ رہا ہوگا تو وہ دوسری زندگی ہوگی۔ اللہ رب العزت